حجیت حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ویلیو اسلام میں کیا ہے، یہ اسی لیے پڑھانا پڑ رہا ہے کہ کچھ حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں، کچھ صحیح ہوتی ہیں، لیکن قرآن کریم کی تو ساری آیتیں ٹھیک ہے، وہاں تو کوئی ضعیف نہیں ہے۔ تو یار لوگ اعتراض کرتے ہیں لہذا حدیث ضعیف ہے، پتہ نہیں چلنا یہ ضعیف ہے یا نہیں ہے، یہ ضعیف ہے یا نہیں ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، چلو بھئی حدیث کی ویلیو وہ نہیں ہے۔ ہم بھی سمجھنا یہ شروع کر دیتے ہیں اچھا جو کچھ ضعیف ہے نا اس کی وجہ سے واقعی کوئی رولا شولا تو آ گیا نا، اسی لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ ایسے بے وقوف کو کہو اللہ رب العزت کی کتاب کو تو صحیح مانتا ہے، حالانکہ اس میں کچھ آیات منسوخ بھی ہیں، نہیں ہے منسوخ، قرآن کریم کی آیات منسوخ بھی ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے تو چلو 5 پر اتفاق کیا ہے نا، ورنہ تو اس سے زائد کے بھی اقوال موجود ہیں۔ جب قرآن کے کچھ آیات منسوخ ہیں اور وہ قرآن میں مکتوب ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس کے لیے اگر کچھ قواعد ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، تو حدیث بھی لاوارث نہیں ہے، اس کے لیے بھی ضوابط موجود ہیں۔ یہ آپ نہ کہیں کہ حدیث پاک میں کچھ حدیثیں ضعیف ہیں تو چلو سب کو چھوڑ دیں، کوئی پڑھن دی لوڑ کو نہیں چھڑ دو، یہ کیا مطلب ہے؟ اس کے بھی وارث موجود ہیں بابا، وہ لاوارث نہیں ہے۔ آپ کے ایک ناخن میں درد ہو جائے تو آپ کے لیے دوائی موجود ہے، آپ کے ایک کان میں درد ہو جائے تو دوائی موجود ہے۔ نبوت کی حدیث کے متن میں کوئی راوی سند میں کوئی راوی ضعیف آ جائے تو اس کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اساویل موجود ہوتے ہیں، ضوابط موجود ہوتے ہیں، قوانین موجود ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کی اس تک پہنچ نہیں ہے، آپ کی اس تک رسائی نہیں ہے، تو یہ اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح لوگوں کے دماغوں میں منکرین حدیث نے بات ڈالی ہے، تبھی ہمیں یہ پڑھانا پڑ رہا ہے۔ حجیت حدیث پر ایک بات مزید تنقیح کے طور پہ سن لیں کہ یہ جو طبقہ ہے جو احادیث پاک کا منکر ہے، سرے سے نبی کی حدیث کو مانتا نہیں ہے، بچگانہ، فضولیانہ، سطحیانہ ان لوگوں کے اعتراضات ہیں۔ آپ طالب علم ہیں اس لیے میں پڑھانے لگا ہوں، ورنہ یقین مانیے ٹکے کی ویلیو نہیں دینی چاہیے۔ 2 منٹ میں بندے کو اس طرح اس کی حیثیت یاد دلا کے بندہ اٹھا دے کہ تو نبی کی بات پر اعتراض کرنے والا آ گیا، تیری حیثیت کیا ہے؟ ایک جگہ میری بات ہوئی، وہ کہنے لگا میں قرآن مانتا ہوں حدیث نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے قرآن کریم تو اللہ کی کتاب ہے اس لیے اس کو مانتا ہوں، وہ تو مخلوق کی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے اس پہ غلطی آ جائے۔ وہ اپنے زعم میں بڑی دلیل پیش کر رہا تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، حدیث مخلوق، نعوذ باللہ، نبی پاک کے لیے لفظ بول رہا ہے، مخلوق کی بات ہے، مخلوق نے لکھی ہے، غلطی ہو سکتی ہے اس پہ، ناممکن ہو فلاں۔ اور پھر مجھے کہا ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، حدیث تو نہیں پڑھتے، فلاں نہیں کرتے، لیکن قرآن کی ویلیو بڑی ہے، قرآن کا منکر کافر ہے، قرآن کو ماننے والا۔ میں نے کہا بات پوری ہو گئی؟ جب اس نے بات کر لی کہتے جی پوری ہو گئی۔ میں نے کہا بیٹا آپ سنبھل کے بیٹھنا، 1-2 باتیں میں بھی پوچھنے لگا ہوں، کہیں تمہیں سر کو چکر نہ آ جائے۔ یہ کتاب، یہ جو آپ نے کتاب پکڑی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ میں نے کہا کس نے دیا ہے؟ حضور نے۔ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو یا سچ کہتے ہو؟ سچ کہتا ہوں۔ میں نے کہا اوپر تو لکھا ہوا ہے تاج کمپنی لمیٹڈ، یہ تو تاج کمپنی نے لکھ کے دیا ہے، پاک کمپنی لمیٹڈ، المیزان طبع لاہور، قدیمی کتب خانہ کراچی، یہ کیا ہے؟ قرآن تو چھاپ کے تاج کمپنی نے دیا ہے، تو کہتے حضور پاک نے دیا ہے، حضور کا نام نعوذ باللہ تاج کمپنی ہے۔ کہتے مولوی صاحب یہ انہوں نے چھاپ کے دیا ہے تو اللہ کی کتاب۔ میں نے کہا اللہ نے تاج کمپنی والوں کو دیا، اللہ نے کتاب حضور کو دیا۔ میں نے کہا اس کی دلیل، اس کی دلیل ہے کہاں لکھا ہوا ہے یہی کتاب اللہ نے حضور کو دیا ہے، دلیل پڑھو۔ بیٹا تجھے جو بھی ہوگا نا پیغمبر کی حدیث سے ہی ثابت کرنا پڑے گا، تجھے بولنا پڑے گا۔ نبی پاک پہ آیات اتری تھی، صحابہ نے دیکھا تھا تو صحابہ نے حضور سے روایت کی، اسے تو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کا تو حجیت کا انکاری ہے، اتھارٹی آف قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو منکر ہے، اور اس کے بعد قرآن کو اللہ کی کتاب ثابت کر کے دکھا، یہ خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہے۔ اچھا قرآن میں تو غلطی نہیں ہو سکتی، میں نے کہا کہاں لکھا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ قرآن اتارا، ہم اس کی حفاظت والے ہیں، اللہ نے فرمایا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ تاج کمپنی نے لکھ کے دیا ہو، یہ لفظ حضور نے دیا ہے، اس کے لیے دلیل۔ تو پتر تجھے پھر بھی حدیث کے دروازے پہ آنا پڑے گا، قرآن کے ثبوت کے لیے بھی حدیث پاک سے دلیل لینی پڑتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن کا ثبوت امت کے اجماع سے ہے، تو بابا اجماع تیسرے نمبر کی دلیل ہے، دوسرے نمبر پیغمبر کی حدیث کا ہے۔ اور ایک بات یہاں مزید بھی عرض کروں، ذوق تازہ رکھنا، دونوں باتوں کے فرق کو سامنے رکھنا۔
یہ دو باتوں کو ایک نہ کر دینا جو میں جملہ کہنے لگا ہوں، بڑا حساس معاملہ ہے۔ جس وقت دلیل دی جاتی ہے تو پہلا نمبر کس چیز کا ہے؟ قرآن کا یا حدیث کا؟ قرآن کا، یہ طے ہے۔ فإن اصول الفقہ اربعۃ، کتاب اللہ پہلی ہے، پہلی جب کسی مسئلے کے لیے، کسی عقیدے کے لیے، کسی نظریے کے لیے، کسی شریعت کے بیانیے اور موقف اور اوپینین کے لیے پروف پیش کریں گے، ایویڈنس پیش کریں گے، دلیل پیش کریں گے، تو پہلا نمبر کس کا ہے؟ اللہ کے قرآن کا۔ اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن جو میری دوسری بات ہے اس کو غور سے سننا، دلیل پیش کرنے میں پہلا نمبر بے شک قرآن کا ہے، لیکن ایمان لانے میں پہلا نمبر حضور کی حدیث کا ہے، قرآن کا نمبر بعد میں۔ میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، شاید کوئی دوپہر کی نیند میں اونگا ہوا ہو اور یہ بات سمجھ نہ سکے کہ مفتی عبد الواحد قریشی نے سفر بڑا لمبا کیا ہے، اس لیے اس کا دماغ رلا ملا ہوا تھا، پتہ نہیں حدیث کو پہلا نمبر کیسے کہہ گیا ہے، کوئی اونگ رہا ہو۔ اس لیے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، دلیل دینے سے پہلے دعویٰ پیش کر رہا ہوں، دلیل دینے میں پہلا نمبر اللہ کے قرآن کا، ایمان لانے میں پہلا نمبر حضور کے فرمان کا، پھر اللہ کے قرآن کا۔ دلیل بہت آسان، بہت ایزی۔ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ بولیے بولیے، کس نے بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا یا جھوٹا مانا؟ بولیے، ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، تب قرآن کو قرآن مانا، تو پہلے ایمان حضور کی حدیث پہ ہے، پھر ایمان اللہ کے قرآن پہ۔ ایمان لانے میں قرآن بعد میں ہے، حضور کا فرمان پہلے ہے، ہاں دلیل دینے میں قرآن پہلے ہے۔ تو جب حدیث پاک کی اتنی ویلیو ہے، کس بنیاد پہ کہا جاتا ہے ہم حدیث پاک کو نہیں مانتے؟ اندھے ہو گئے ہیں علم سے، سوچ سے، فہم سے، فراست سے، خرد سے، عقیدت سے، بصیرت سے وہ لوگ جو پیغمبر کی حدیث کا انکار کر دیں۔ یقین مانی اگر حدیث کا انکار کر دو گے، سبحانک اللہم سے لے کر السلام علیکم تک تقریباً 80% 80% نماز پیغمبر کی حدیث پر مشتمل ہے، آپ کو چھوڑنا پڑ جائے گا۔ تو اس لیے حدیث کا انکار بہت بڑی قرآن پر جرت کی بات ہے، اسلام پر بہت بڑی جرت کی بات ہے، اس لیے حدیث پاک کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے دماغ میں خیال آئے گا مولانا وہ کون لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ طبقہ کون سا ہے؟ بابا یہ دنیا میں پورے ایک مذہب کا نام موجود ہے جن کو ہم سمجھانے کے لیے منکرین حدیث کہتے ہیں۔ نام ان کا پرویزی ہے، نام ان کا اہل قرآن ہے، نام اہل قرآن، انکار پیغمبر کے فرمان، نام پرویزی اور انکار نبوت کے فرمان کی اہمیت کا، یہ فتنہ دنیا میں منکرین حدیث کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔